الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا. سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کسی طرح کی ایش پیش نہیں. یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نصیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے. یہ قرآن کی عظمت کا احساس. اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے. اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے. لیکن اگر کوئی واقعتاً کو جوہر شناس ہو، جوہری ہو، اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے. اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں. تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا. ساری توجہ اپنے جسم پر، اس کے تقاضوں پر. جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے، بھاگ رہے دوڑ رہے اس کے علاج کے لیے. کوئی اور مرض لاحق ہو گیا، بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، بڑی بڑی فیسیں بھی دے رہے ہیں. ساری جسم کی پرواہ ہے نا. روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں، وہ جسم کی پرواہ ہے نا، اس کی دیکھ بھال ہے. روح کی طرف توجہ ہی نہیں. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں اور جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھو اے مسلمانوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے؟ کیا بھوک لگتی ہے تو ادھر ادھر منہ نہیں مارتا؟ غذا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا؟ پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروب تلاش نہیں کرتا؟ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ اسے آرام کی حاجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا؟ اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں. کون سے وجود سے غافل ہوا ہے؟ وہ روحانی وجود سے غافل ہے. بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں، نرا حیوان ہوں، اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر، غافل. چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ڈارون کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فکر پر، ہمارے فلسفے پر، ہماری سوشولوجی پر، وہ کیا ہے کہ ہم بھی نرے حیوان ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مستعفی ہو گیا. ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ. روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، بس یہ جسم ہے. ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے. ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں. ہم روح سے واقف نہیں، ہم تو اپنے جسم کو واقف ہیں. آخرت سے ہمیں کچھ پتہ نہیں، شاید ہو شاید نہ ہو، کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ زندگی تو ہے، اسے ہم جانتے ہیں. یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ. اور یہ ہے ماس اسکیل کے اوپر ارتداد، ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں. انسانوں کی عظیم اکثریت مرتد ہو چکی ہے. یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے. دن میں کھانے پینے، جنسی تقاضے پر پابندی، وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم ہوا. روح جو دبی ہوئی تھی، یا سسک رہی تھی یا بے ہوش تھی یا نیم مردہ تھی، اسے کچھ ریلیف ملا. اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاہ نہ رازی نہ صاحب کشاف، ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو انوار قرآنی کی. وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش. وہ تو آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے تو بارش ہوگی، ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا. لعلکم تشکرون، جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل